آج کی اس مبارک رات کو اس تقریب دستار بندی میں آپ سب کا بصمیم و قلب خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے والد محترم حضرت مولانا سید عبداللہ بخاری علیہ الرحمہ نے اکتوبر 2000 کو جامع مسجد دہلی میں منعقد مجمع عام میں مجھے اپنا جانشین شاہی امام مقرر کیا تھا۔ گزشتہ 50 سال سے منصب امامت پر فائز رہتے ہوئے میں نے اس عظیم تاریخی جامع مسجد کے تقدس، وقار اور تحفظ کے لیے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر حتی المقدور کوشش کی ہے۔ جامع مسجد دہلی کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمہ اللہ تھے۔ ہندوستان کے 5ویں مغل بادشاہ شاہجہاں علیہ رحمت کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ اس تعلق سے شاہجہاں بادشاہ کی نگاہ بخارا، جو آج ازبکستان میں ہے، ان پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا، اس لیے شاہجہاں بادشاہ نے شاہ بخارا سید برہان علی ابن سید ارسلان کو پیغام بھیجا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے نجیب الطرفین سید کو، جو اپنے زمانے کی برگزیدہ شخصیت ہو، ان کو پایہ تخت دہلی، جس کو اس وقت شاہجہاں آباد کہا جاتا تھا، بھیجا جائے۔ لہذا شاہجہاں بادشاہ کے حزب طلب شاہ بخارا سید برہان علی ابن ارسلان نے اپنے داماد حضرت سید عبدالشاہ بخاری کو پایہ تخت دہلی، جس کو اس وقت شاہجہاں آباد کہا جاتا تھا، بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری اور ان کے خاندان کو عزت و احترام کے ساتھ دہلی بلایا، اور شاہجہاں بادشاہ کی طرف سے سید عبدالغفور شاہ بخاری کا دہلی میں شایع شان استقبال کیا گیا۔ شاہ بخارا سید برہان علی ابن ارسلان کی 1627 سے 1679 تک ریاست بخارا میں حکومت تھی۔ 10 شوال المکرم 1060 ہجری مطابق 6 اکتوبر 1650 کو شاہجہاں بادشاہ نے جامع مسجد دہلی کا سنگ بنیاد رکھا، اور 1 شوال المکرم 1066 ہجری مطابق 23 جولائی 1656 کو شاہجہاں بادشاہ، وزراء اور ارکان دولت نے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز ادا کی۔ بعد ازاں شاہجہاں بادشاہ نے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو خلعت و عطیات سے سرفراز فرما کر امامت کے منصب پر تقرر کا اعلان کیا، اور امام السلطان یعنی شاہی امام کا خطاب شاہجہاں بادشاہ نے عطا فرمایا۔ سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت بادشاہ کی منشا کے مطابق نسلاً بعد نسل اسی خاندان میں الحمدللہ چلی آ رہی ہے، اور ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ جامع مسجد دہلی کا یہ دستور اور روایت رہی ہے کہ امام وقت اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر کے اس کے سر پر دستار امامت باندھ دیتے ہیں۔ میں جامع مسجد کی منصب امامت کی تقریباً
400 سالہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے علماء کرام، مفتیان کرام، مشائخ، عمائدین شہر، مصلیان کی موجودگی میں آج جامع مسجد دہلی میں منعقد اس عظیم اجتماع میں نائب شاہی امام فرزندم مولانا سید اسامہ شعبان بخاری صلی اللہ تعالی کو آج اپنا جانشین مقرر کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس موقع پر نائب شاہی امام کی تقرری کا اعلان بھی ضروری ہے۔ سید اسامہ شعبان بخاری کے فرزند سید عریب بخاری صلی اللہ تعالی کے جو ابھی کم عمر ہیں اور زیر تعلیم ہیں، خاندانی روایت کے مطابق انشاءاللہ یہ نائب شاہی امام ہوں گے۔ رسم دستار بندی کے بعد حسب روایت میں جامع مسجد کی امامت کے فرائض انشاءاللہ بدستور انجام دیتا رہوں گا۔ میری حیات کے بعد یا پھر درمیان میں صحت کی وجہ سے اگر اس منصب کی ذمہ داری ادا کرنے سے معذور رہا تو اس صورت میں موجودہ نائب شاہی امام فرزندم مولانا سید اسامہ شعبان بخاری صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے 14ویں شاہی امام کی حیثیت سے اس منصب کو سنبھالیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سید اسامہ شعبان بخاری صلی اللہ تعالی کو خاندانی روایات کا محافظ بنائے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جاری فلسطینیوں کی جدوجہد کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ نیز ہندوستان میں امن و امان اور اس کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ علی صاحب دامت العلوم سے کہ وہ اور اس کے بعد پھر ارحم بخاری صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب اور حضرت شاہ انس فاروقی صاحب، اپنے تمام مقتدر علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا دست مبارک لگائیں اور اس رسم کو ادا کریں۔ ایک بار ذرا فلک شگاف نعروں سے ایک مرتبہ پھر بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر! حضرات جتنا اچھا یہ پروگرام ہے آپ اتنا اچھا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں۔ کم سے کم لال قلعے کی فصیلوں تک تو آپ کی آواز پہنچنی چاہیے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں جب جامع مسجد کی آواز پہنچتی ہے باطل لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! حضرت سید احمد بخاری صاحب قبلہ، حضرت سید شعبان بخاری، نعرہ تکبیر! دیکھیے آپ ملاحظہ فرمائیے، پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ بڑا روح پرور منظر ہے آج کا یہ تاریخی دن، آج کا یہ عظیم الشان دن۔ نعرہ بھی لگاتے رہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہلو، نعرہ تکبیر! دہلی کی شاہی جامع مسجد، مسلمانان ہند، اسلام، اسلام، ہندوستان، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سید احمد بخاری صاحب قبلہ، سید شعبان بخاری صاحب، نعرہ تکبیر! حضرات یقیناً آج کا یہ مقدس اجلاس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید شعبان بخاری صاحب اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کے صاحبزادے جو ابھی طالب علمی میں ہیں،
ان کی نائب یہ پہلا موقع ہے کہ دادا اپنے پوتے کی دستار کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی ایک تاریخ ہوگی. سید اریب بخاری کی دستار نائب امامت بھی ہوگی اور حضرت سید شعبان بخاری کے سر پر ہندوستان کے 14ویں امام کی سر پر دستار بندی ہو رہی ہے. یہ بڑا روح پرور منظر ہے.